متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستانی شہریوں پر ویزا پابندی کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ سوشل میڈیا پر سرگرمیاں اور مجرمانہ واقعات ان پابندیوں کی بڑی وجوہات ہیں۔ دوستو کیا شرمندگی کی بات ہے پاکستانی جو یو اے ای میں بیٹھے ہیں کہ پاکستانیوں کو ایک اپرچونٹی دی جاتی ہے یو اے ای کے اندر کہ وہ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جا کے روزگار تلاش کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنی فیملی کو جو ہے وہ خوشحال کریں اور آپ کی جو سکلز ہیں وہ دوسرے ملک میں وہ جا کے دیں۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ہزیمت ہے، حد تک اس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، وہ اس طرح کی رپورٹس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، مرے کو مارے شام مدار۔ ایک تو ہماری اکانومی کی حالت یہ ہے اور اس پر اس طرح سے مذاق بننا بہت ہی انسلٹنگ اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے ویزاز بین کر دیے ہیں۔ کیا کبھی کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ یو اے ای پاکستانیوں کے ویزاز بین کرے گا؟ وہ ملک جہاں بہت سارے ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول ہے، ویزا فری انٹری ہے، آج اسی ملک نے پاکستانیوں کا ویزا بین کر دیا ہے۔ کہ کیا بیرونی دباؤ ہے کہ پاکستانیوں کو کم سے کم تر آنے دیا جائے یو اے ای کے اندر، اور زیادہ بھارتی اب بہت سارے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس وقت بنیاد بنانا کہ پاکستانی اچھے لوگ نہیں ہیں اس لیے وہاں نہیں جا سکتے، تو مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لغو بات ہے اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی ملک کو صرف ہمارے پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیں داخلے پہ، آپ کی مرضی ہے، آپ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ ویزا مت دیجیے، لیکن ہمارے اوپر الزامات لگا کے ویزا نہ دینا میرے خیال میں یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ملائیشیا میں بیگرز پکڑے گئے 80 کے قریب، ان میں سے 77 کا تعلق پاکستان سے تھا۔ عراق میں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے قریب زائرین جو ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں گئے، ان کا ٹریک ہی نہیں مل رہا، وہ واپس ہی نہیں آئے جہاں پر ان کی ریزیڈنس تھی۔ اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے، آپ یہاں پر ہنرمند افراد بھیجیں، آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہنرمند بھی نہیں ہوتے اور دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جیب کترے بن جاتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی رپورٹس جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی اس کی جو منسٹری ہے وہاں پر ڈسکس ہوئی، ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کا اداراتی لیول کے اوپر اور حکومتی لیول کے اوپر یو اے ای کے ساتھ بہت گہرا، بہت تاریخی، بہت قریبی تعلق ہے۔ اداراتی لیول پہ بھی بہت ہے، ہماری ایجنسیز، ہمارے ملٹریز، ہماری حکومتیں، ہمارے سیاستدان بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ اسی سے بھی اسی طرح کا ایک اور وائبرنٹ تعلق بھارت کے ساتھ بھی ہے۔ نمسکار، جے ہند دوستوں۔ تو دوستوں، ایک طرف جہاں یو اے ای میں بھارتیوں کو ویزا آن ارائیول جیسی سویدھائیں دی جا رہی ہیں، وہیں اگر بات کی جائے بھارت کے پڑوسی دیش پاکستان کی، تو پاکستان کے لیے یو اے ای نے تو ویزا تک بین کر دیے ہیں۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ پاکستانی ہمارے دیش میں آ کر ہمارے دیش کے نیم اور قانونوں کو فالو نہیں کرتے ہیں اور اسی لیے ہم پاکستانیوں کے ویزا بین کر رہے ہیں۔ دراصل پاکستانی یو اے ای جا کر وہاں پر سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یو اے ای کے سرکار کے خلاف سوشل میڈیا پر الٹا سیدھا لکھتے ہیں۔ یہی نہیں دوستوں، پاکستانی اپنے دیش میں فرضی لائسنس اور فرضی ڈگریاں لے کر غلط طریقے سے نوکری پانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو لے کر یو اے ای نے پاکستان سرکار کو کڑی پھٹکار لگائی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، پاکستانی یو اے ای میں چوری، جیب کترنا اور بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یو اے ای کی امیج خراب ہو رہی ہے۔ پاکستانیوں کے پاس نہ تو کوئی اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اچھی اسکل۔ وہیں بھارتیوں کی بات کی جائے تو بھارتی لوگ کافی ٹیلنٹڈ اور اسکلڈ ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کی ایجوکیشن کافی اچھی ہوتی ہے، اور اسی لیے اب یو اے ای پاکستانیوں کے ویزا بین کر پاکستانیوں کی جگہ بھارتی ورکرز کو پراتمکتا دے رہا ہے۔ ہر ملک کے لیے آلموسٹ یو اے ای کا ویزا آن ارائیول، اور پاکستانی کس چیز میں انوالو ہیں؟ چوری، چکاری، امبیزلمنٹ، فراڈ، بیگنگ، مطلب مانگنے میں۔ مطلب لوگ یہاں سے 70-80 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ لے کے دبئی میں جا کے مانگتے ہیں کہ ریال میں پیسہ ملے گا یا درہم میں پیسہ ملے گا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہے، ڈرگ ریلیٹڈ کرائمز میں انوالو ہے، اور انہوں نے پاکستانی امبیسڈر کو بلا کے، ظاہری بات ہے جب امبیسڈر کو یہ بلایا جائے کہ آپ کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ویزاز ریسٹرکٹ کر رہے ہیں یا بین کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے لیے۔ مجھے ریسنٹلی کسی نے بات بتائی، میں نے کہا یار دبئی جانے کی بات ہوئی کہ موسم بڑا اچھا ہے، دبئی جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا آج کل چھوٹی عمر کے لوگوں کو وہ ویزے نہیں دے رہے، جن کی عمر 50 کے اراؤنڈ ہے ان کو ویزے دے رہے ہیں۔ میں کہا علی میں ایڈا بڈھا تو نہیں ہویا، بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ مطلب اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے اینڈ اف ہی ہیز اے ویلڈ پاسپورٹ ہی شوڈ بی الاؤڈ۔ میں اکثر پاکستان کے ایئرپورٹوں کے اوپر میں شو ڈالتا تھا جب ایئرپورٹ کے حکام جو ہے وہ پاکستانیوں کے ویزے چیک کرتے تھے اور پوچھتے تھے، سوال جواب کرتے تھے، میں سمجھتا تھا بڑا غلط کرتے ہیں، مجھے غصہ آتا تھا۔ ایک دفعہ تو میں ایک امیگریشن کے بندے کے ساتھ میں نے تھوڑی سی سختی سے بات کی، میں نے کہا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟
خیر وہ مجھے اس نے ساری سٹوری بھی بتائی، ڈیٹیل بھی بتائی کہ لوگ جو ہیں 2 نمبر ویزے لے کے آتے ہیں اور یہاں سے جا کے وہاں پہ مانگتے ہیں. ان کو کوئی جاب نہیں ہوتی وہاں پہ، وہ کسی کمپنی میں کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف مانگنے جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ. لیٹر آن مجھے شوق ہوا، کہاں یو اے ای وہاں پہ، کہاں بھارت جو ہے دبئی کے اندر، ابو دھبی کے اندر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھول رہا ہے، اور کہاں پہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں یا وہ پروسٹیٹیوشن میں انوالو ہیں، بیگنگ میں، ڈرگ ریلیٹڈ کرائمز میں انوالو ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوگا مزید. پاکستانی سٹیزنز جب وہ کرائم ہوتا ہے تو وہ جا کے ڈیٹا آتا ہے نا ان کے پاس کہ کون کیا کر رہا ہے، تو وہ پاکستانی سٹیزنز ہی کیوں نکلتے ہیں؟ ان کے پاس کرائم ڈیٹا آیا ہوگا کہ کس ملک کے لوگ کیا کرتے ہیں. پاکستانی نکل رہے ہیں، جاتے دوسرے ملک ہیں، نام پاکستان کا ہے، پاسپورٹ پاکستان کا ہے، گئے ہیں وہاں روزگار کمانے، اور جا کے آپ لوگ جو ہے وہ ڈرگ بیچنے میں مصروف ہو گئے ہو، جا کے آپ لوگ جو ہے ان کاموں میں مصروف ہو گئے جو ان ملکوں کے خلاف ہے. اینڈ ابو آل پروپیگنڈا اس ملک کے خلاف. بھائی یو اے ای جو ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کی سوسائٹی ہے، ان کا پولیٹیکل سسٹم کس طرح ہے. آپ کو اس پولیٹیکل سسٹم کو رسپیکٹ کرنا ہے. وہ جیسا پولیٹیکل سسٹم ہے، ان کی عوام ہم سے تو اچھے ہیں نا، وہ تھوڑی آبادی ہے لیکن ایٹ لیسٹ ان کے لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم تو زیادہ ہے. ان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس چیک کریں آپ، ان کی ہیومن سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھیں تو وہ کتنے معتبر ہیں. وہ اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ریسنٹلی یو اے ای کے ڈپلومیٹ نے بتایا، اس نے کہا the moment a baby is born in UAE، اس کے پاس، اس کے گھر میں اس کا آئی ڈی کارڈ، اس کا پاسپورٹ، اس کا سوشل سیکیورٹی، اس کی جتنی بھی ڈاکومنٹس جو اسٹیٹ کے ریلیٹڈ ہیں، وہ ساری اس بچے کے گھر ایک پیک میں پہنچتی ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے مبارک بھی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہو سکتا نا، اتنے تو کروڑوں بچے ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے کتنے کی ہو رہے ہیں. ہم تو وہ ظاہری بات ہے افورڈ نہیں کر سکتے. بٹ دا کوشچن ریمینز کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، واٹ از دس وے، کہ آپ کے ویزے اس لیے بین کر دیے گئے ہیں کہ آپ وہاں پہ ڈرگ میں انوالو ہیں، آپ وہاں ان چیزوں میں انوالو ہو گئے ہیں. کیا شرمندگی کی بات ہے، کیا شرمندگی کی بات ہے. مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ، کون دنیا کا ملک ایسے کرتا ہوگا؟ وچ کنٹری آن ارتھ ڈز لائک دس جو ہم کرتے ہیں؟ کون سا دنیا کا ملک جو ہے وہ ایسے کرتا ہے؟ میں اس چیز کو جاننا چاہتا ہوں. اگر کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے تو مجھے بتا دیں، میں اس ملک کے بارے میں، آپ دیکھیں نا کون سا. یہ تو میرا خیال ہے ہم وہ کبھی سنتے تھے البانیہ جو ہے وہ اس کے لوگوں کی آتے ہیں وہاں پہ، البانیہ کے جو ہے نا ڈرگ کارٹلز ہیں یورپ کے اندر، اور وہ جناب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ ان چیزوں میں انوالو ہیں. مطلب یہ کوئی اس طرح کی شرمندگی کی بات ہے؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے. ٹرسٹ می، میں ایز اے پاکستانی میں انتہائی مجھے شرمندگی ہوئی. میں ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں کرتا تھا. جائیں انڈینز کو دیکھیں کیا کام کر رہے ہیں. وہ ان کے لیے مندر کھولتے ہیں. وہ ان کو، آپ کو برا غصہ لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے مندر کھولتے ہیں. بھائی وہ ان کا ملک ہے. آپ اگر کسی کا مندر توڑ رہے ہیں تو وہ اگر وہ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کو کھولنے دو نا. کیا اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اگر لاکھوں ہندو دبئی میں یا ابو دھبی میں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں تو کیا ان کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے کی آزادی نہیں ہے؟ یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے یا کس مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی گروہ کا یا کسی مسلمان ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، اس کو سیناگوگ چاہیے، اس کو جو چاہیے اس کو دیں؟ یہ اس کا حق ہے، یہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی ریلیجیس فریڈم کو پریکٹس کر سکے. اگر یو اے ای نے یہ آزادی دی ہے کہ وہاں پہ باپ ہندو